المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے بیشتر ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طلباء، بخوبی آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ پروگرام کس وجہ سے رکھا گیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے استاذ محترم معتمد حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر قاطع شرک و بدعت حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ کو کچھ دنوں پہلے محدث بصری ایوارڈ سے نوازا گیا. اسی کی خوشی میں طلبہ جامعہ امجدیہ نے ان کے استقبال میں یہ پروگرام رکھا، جس کی قیادت و صدارت نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا علاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ امجدیہ رضیہ فرما ہے. وہ بھی ممبر نور پہ تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالی سے صحیح معنوں میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سب سے آخری نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب بھی کفر و شرک کا بول بالا ہوا، تاریکی چھائی اور اللہ نے اس تاریکی کو مٹانا چاہا، ظلمت قدا کو نورانیت بخشنا چاہا تو انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. نمرود کی نمرودیت جب بڑھنے لگی تو اللہ نے اس کی نمرودیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. فرعون کی فرعونیت جب حد سے تجاوز کرنے لگی تو اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے اپنے
اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث ہوا۔ مکہ کی سرزمین پر جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، ظلم کی انتہا ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے آخری نبی آمنہ کے لال کو دنیا میں مبعوث کیا اور آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کے ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو برائی کا دروازہ نہیں بند۔ جیسے میرے آقا کے آنے سے پہلے برائی کا دورہ ہوتا تھا، آج بھی برائیاں بڑھ رہی ہیں، ظالم دنیا میں پنپ رہے ہیں، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، دین سے روگردانی لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے اس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء آتے تھے، اب تو نبی آئیں گے نہیں، آخر ان برائی کا خاتمہ کون ہے؟ اس برائی کو دنیا سے مٹائے گا کون؟ حق کی آواز کون بلند کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رہے تھے کہ یہ سوال میری امت سے لوگ کریں گے، اسی لیے میرے آقا نے 1450 برس پہلے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب برائی کا دورہ ہوتا تو اللہ انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرماتا، اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب برائی مٹانے کے لیے مختلف شکل میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ میں علماء کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ کبھی امام احمد رضا کی شکل میں دنیا میں آئیں گے، کبھی قاضی شریعہ کی شکل میں دنیا میں آئیں گے، کبھی مفتی اعظم کی شکل میں دنیا میں آئیں گے، کبھی حافظ ملت کی شکل میں دنیا میں آئیں گے، کبھی حضور محدث کبیر کی شکل میں دنیا میں آئیں گے، اور اگر کہہ لیا جائے تو کبھی مفتی شمشاد جیسی شکل میں دنیا میں آئیں گے، جو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کی شعاعوں سے بد مذہبوں کو، صلح کلیوں کو، دین سے روگردانی کرنے والوں کو لوہے کا چنا چلا کر ان کے باطل میں آخری تیر ٹھوک دیں گے، جس کا جواب نہ کل بن سکا ہے، نہ آج بن سکے گا، نہ صبح قیامت تک بن سکتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی اور مدرسے کو یہ خطاب نہیں ملا، یہ اس مدرسے کو ملا جس کے روح روا حضور محدث کبیر، انہوں نے اپنے مدرسے میں ایک ایسے معتمد استاد کا انتخاب کیا جس کے بارے میں کہوں تو بجا ہوگا، ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ آخری سانس تک وہ مذہب سے روگردانی کرنے والا نہیں۔ 2008 میں مبارک پور اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، سابیہ کی جماعت میں، اس وقت میں کچھ نہیں جانتا تھا، ملاقات بھی نہیں تھی، امجدیہ صرف ایک مرتبہ آیا تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء اشرفیہ میں موجود تھے، جن کے نام پر یہ محفل آپ نے رکھا اور جن کے استقبال کے لیے ان کے بھی استاد وہاں موجود ہیں۔ اس دور میں مبارک پور میں ایک وہابی سرگنا جسے دنیا طاہر بیابی کے نام سے جانتی، وہ مبارک پور کی سرزمین پر تقریر کرنے کے لیے 2008 میں آیا۔ بچوں میں شور ہوا کہ چلو دیکھا جائے تو کیا بولتا ہے۔ میں بھی نابلد تھا، چلا گیا سننے کے لیے۔ گیا تو پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ یہ اتنا نالائق ہے جو مذہب اسلام پر، علماء پر اور ہمارے دینی علم پر اس قدر بکواس کرتا ہے۔ اشرفیہ کی بھی مخالفت کی، بریلی کی بھی مخالفت کی،
علماء کی بھی مخالفت کی. ہم لوگ جب وہاں سے بیٹھے تو ایک شور برپا ہوا اشرفیہ میں کہ یہ تو ہمارے بغل میں آ کر کے ہمارے مدرسے کی مخالفت، ہمارے علماء کی مخالفت، ہمارے امام کی مخالفت، ہمارے مرکز کی مخالفت کر کے چلا گیا ہے. آخر اس کا جواب کون دے گا؟ میں تو کچھ جانتا نہیں تھا، میں بھی جذبات میں تھا اس کا جواب دینا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، لیکن جواب دے گا کون؟ تاریخ شاہد مسلمانوں بلا مبالغہ کہہ رہا ہو، کسی اور کے نام کا انتخاب نہیں ہوا. کوئی کہہ رہا تھا حشمتی مولوی بنایا جائے، کوئی کہہ رہا تھا بریلی سے مولوی بنایا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اشرفیہ سے مولوی بنایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھے پورے ہاسٹل میں آخر اس فتنہ پرور کا جواب کون دے گا؟ ہم اس وقت مفتی شمشاد کا نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا. بڑی اتفاق رائے ایک صاحب مبارک پور سے میرے کمرے میں آئے اور کہا کہ حشمتی مولوی بلایا جائے. ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہو کیونکہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ مذہب سے گردانی کر رہے ہیں. یہ کہا گیا ان کو بلایا جائے. میرے کمرے میں تقریباً 10 لڑکے موجود تھے. ان لوگوں نے کہا نہیں، اگر کوئی دلائل و براہین کی روشنی میں اس فتنہ کا جواب دے سکتا ہے تو گھوسی کی سرزمین پر ایک مولانا ہے جن کا نام مفتی شمشاد ہے، ان کو بلایا جائے. نام سن کر کے ہاسٹل کے 95% طلبہ وہاں پہنچے. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، قریب گئے سننے کے لیے. جب آپ کی تقریر دلائل و براہین کی روشنی میں ہوئی، سارے طلبہ جب بیٹھے تو یہی کہہ رہے تھے آج اگر پورے ہندوستان میں کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ ہندوستان کا انجنیا کا واحد مفتی ہے جس کو مفتی شمشاد کے نام سے جانا جائے. کوئی اور نہیں. جسے کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا. ہمارا قلعہ الجامعۃ الاشرفیہ کے ہونہار طلبہ کی زبان پہ یہ جملہ تھا. ایک انقلاب برپا ہو گیا 2008 میں. سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے طالبان علوم مدنیہ کی بھیڑ نہ گئی. میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، ان کو علم کی بنیاد پہ ہے، امام احمد رضا کے مسلک کی بنیاد پہ ہے. بڑے بڑے علماء کو دیکھا گیا جو مسلک سے ہٹے دنیا نے نظروں سے ہٹا دیا، اور جو مسلک سے ملے دنیا والوں نے انہیں اپنے سر پہ بٹھا دیا. بیٹھے ہوئے آج پوری دنیا میں ہمارے مدرسے کا نام ہو رہا ہے، اور صرف ہندوستان میں نہیں، دبئی، نیپال، ماریشس، افریقہ، ملاوی، جرمنی اور بہت سارے ملکوں میں طرح طرح آپ نے امام احمد رضا کے پیغام کو روشن کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ. جب وہاں سے فیض پھٹے گا تو قطرہ ہوگے تو سمندر میں تبدیل ہوگا. اور آگے بڑھو. حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ تو جان ہی رہے ہیں. باتفاق رائے اگر گھوسی میں کوئی حضور محدث کبیر کے بعد اگر معافی ضمیر کو درسگاہ میں اگر کوئی ادا کرنے والا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ مفتی شمشاد احمد بلا تکلف، جس سے اپنے تو متفق ہے ہی ہے، غیر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ حدیث ہو یا فقہ ہو، اصول حدیث ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، اصول کلام ہو، کوئی بھی فن آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو بلا مبالغہ آپ اس کو ایسے پڑھاتے ہیں جیسے آپ پہلے سے مطالعہ کیے بیٹھے. یہ کیوں نہ کہوں، تاریخ میں نے پڑھا کہ آپ 1972 عیسوی میں گھوسی سے 12 کلومیٹر دور رسول پور اسٹیٹ نام سے گاؤں ہے جہاں آپ کی ولادت باصحابت ہے. ناظرین
ناظرہ اور پرائمری کی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی. مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے علاقے کے سب سے بڑے مدرسے جو اس وقت شمس العلوم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، اور آج شمس العلوم کے نام سے نہیں، آج علاقہ جامعہ امجدیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ آئے، اس میں آپ نے داخلہ لیا. 3 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد 1984 عیسوی میں جب شمس العلوم کا سالانہ جلسہ ہوا تو تصانیف کثیرہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں آپ کو دستار سے نوازا. اور 1985 میں شمس العلوم کے سالانہ جلسے میں آپ کو دستار قرات کے ساتھ کسی اور کے ہاتھ نہیں، علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ کے ہاتھ سے آپ کو نوازا گیا. پھر 85 کے بعد آپ نے کسی اور مدرسے کا رخ نہیں کیا. ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ اس دور میں الجامعۃ الاشرفیہ تھا. آپ نے سیدھے وہاں کا رخ کیا اور مسلسل 9 سال اعدادیہ تا فضیلت آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی. ان کے ماں سبق اور ہم علماء سے اگر پوچھیں گے تو ان کے جماعت کے، ان کے دور کے رہنے والے علماء بیان فرماتے ہیں کہ پورے اشرفیہ میں آپ کی جماعت کے جو طلبہ ہوتے تھے امتحان کے موضوع سے تکرار کی جب بات آتی تھی تو کسی اور کا انتخاب نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے چلو مفتی شمشاد کے پاس، ان کے پاس اگر تکرار کرو گے تو مختصر وقت میں زیادہ بات تمہارے دل میں اتر جائے. یہ آتے تھے، تکرار کرواتے تھے. مسلسل 7 سال تک آپ اپنی جماعت میں اول پوزیشن میں 1 نمبر پہ. اسی نمبر کو دیکھتے ہوئے، اسی اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہوئے دنیا سنیت کا عظیم بادشاہ اور وہابیوں کے لیے برہنہ شمشیر کوئی اور نہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الامجدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مفتی شمشاد اور محنت کر تاکہ تیری پوزیشن گھٹے نہیں، دن بدن بڑھتی چلی جائے. وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کہا تھا بیٹا اور محنت کر تاکہ تیری پوزیشن بڑھتی جائے. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آج مفتی شریف الامجدی علیہ رحمہ آج اگر ہمارے سامنے کرسی میں موجود ہوتے اور یہ تقریبی خطاب اگر اپنی آنکھوں سے سن لیتے اور دل سے سن لیتے تو آج ان کا دل پھاٹ پھاٹ ہو جاتا. جس کو میں نے دعا دیا آج اللہ نے اسے نواز دیا. ہو جاتا ان کا یہ جملہ تھا مسلسل. پھر وہاں 1993 میں دستار فضیلت کی باری آئی تو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم اور مذہب و مسلک کا سب سے معتمد سپاہی، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان، معتمد حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر کے ہاتھوں آپ کی دستار بندی ہوئی. یہ اسی دستے پاک کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں گلاب کی طرح سے کھلا. میرے معتمد طلبہ، آپ بھی اگر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو اپنے علم پہ مت بھروسہ کرو. علم کی بنیاد پہ نہیں، اساتذہ کی خدمت کی بنیاد پہ ترقی ملتی ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دن رات ایک کرو گے، منطق و فلسفہ اپنے سینے میں پیوست کرو گے، اصول اور حدیث اور فقہ کے جزیات کو سینے میں رکھ لو گے، لیکن نور نہیں مل سکتا ہے. اگر نور نہیں چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، اپنے استاد کی جھوٹیوں کو سنی کرنی پڑے گی، ان کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور علم بھی عطا فرمائے گا اور علم نافع بھی عطا فرمائے گا. اس لیے اپنے اساتذہ کی خدمت کرو اور یہ دعا کرو کہ مولا مجھے بھی علم نافع عطا فرما دے، مجھے بھی کامل علم عطا فرما دے. جب اساتذہ کی دعا نکلے گی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہے تم زمین پہ نہیں رہو گے، آسمان کی طرف ترقی کر جاؤ گے. بڑے بڑے کو میں نے دیکھا ہے، بہت کو دیکھا جن کی توتی بولتی تھی 15 سال پہلے امام مانے جاتے تھے علاقے کے، لیکن
جب بات آئی مسلک و مذہب کی، بات آئی فتویٰ کے تصدیق کرنے کی، تو چون چرا کرنے لگے کہ علم کی بنیاد پر آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کو میں نے اپنے ساتھ میں پڑھتے ہوئے پایا، اپنے دور میں سینیارٹی کی بنیاد پر دیکھا، جن کا نام کوئی نہیں لے رہا تھا بلکہ ادنا درجے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن دستار کے بعد جب انہوں نے اپنی زندگی کا محور مسلک اعلیٰ حضرت کو بنا لیا تو پروردگار عالم نے ان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ آج پوری دنیا کا وہ انسان دور کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو پڑھ رہا تھا تو تیرا مقام تھرڈ کوالٹی کا تھا، آج تجھے مقام کہاں سے مل گیا؟ تو یقیناً اس نے یہی جواب دیا تھا، مولانا مجھے اپنے علم کی بنیاد پر یہ موقع نہ ملا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر میں یہ دورہ نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا جو آج یہ دورہ کر رہا ہوں، آج یہ جو عزت مل رہی ہے، فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے کہ مجھے بریلی سے ٹکرانا نہیں ہے، بریلی کے سامنے جھکنا ہے۔ جب میں جھکا تو امام احمد رضا نے مجھے بلند کر دیا۔ میرے طلبہ چاہتے ہو تو جہاں کتابیں پڑھو وہی اساتذہ سے دوڑ لو، جہاں کتابیں پڑھو بزرگوں کی بارگاہ میں جھکو، جہاں کتابیں پڑھو بریلی کی جانب نہ لگا لو، جہاں کتابیں پڑھو امام احمد رضا سے محبت کرو۔ بریلی سے جب محبت کرو گے تو بریلی کا فیضان جب ملے گا تو گلاب کی طرح کھلتے ہوئے نکھر جاؤ گے۔ آج جو بیٹھے میں نے دیکھا ایسے مت دیکھو یار، ابھی تم نکلے نہیں ہو چہار دیواری سے باہر، ان کے علم کی بنیاد پر، دینی خدمات کی بنیاد پر، بالخصوص پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کی بنیاد پر معتمد تاج الشریعہ حضور محدث کبیر جس کا انتخاب کر لے وہی انتخاب صحیح ہے۔ 2017 یا 2016 اس صدر الشریعہ کے موقع سے جامعہ امجدیہ کے اسٹیج سے حضور محدث کبیر نے آپ کو صدر الشریعہ کے واقع سے نوازا تھا۔ یہ نوازنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو محدث کبیر نے نواز دیا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اپنے وقت کا بہت بڑا مسلک اعلیٰ حضرت کا لمبردار۔ اور یہ بھی دیکھا بریلی کے سیمینار میں، صرف سیمینار میں مفتی کی حیثیت سے شریک نہیں ہوتے ہمارے مدرسے کے مفتی، بلکہ ایک رکن اور فعال کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 20 سیمینار ہو چکے ہیں، جس میں اگر 20 سال کا ریکارڈ کھول کر کے دیکھو گے تو حضور مفتی صاحب قبلہ جہاں سوالات کا جواب لکھتے ہیں وہی ہر سوال دور جدید پر نئے سوالات جو بھر رہے ہیں ان سوال کو بھی مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور میں نے بارہا دیکھا ایک طرف معتمد تاج الشریعہ بیٹھتا ہے امجدیہ کا مفتی، دوسری طرف دوسرے مدارس کے درجنوں مفتی بیٹھتے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا کہ جب امجدیہ کا مفتی بٹ جاتا ہے تو درجنوں مفتی کو سر جھکانا پڑتا ہے، وہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا علم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان بول رہا ہے۔ میں نے بارہا دیکھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس کو تاج الشریعہ دعا دے دے اس کی حیثیت کہاں سے کہاں پہنچے گی یہ آپ جیسے مجھ جیسے نہیں پہچان سکتے ہیں۔ جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع سے آپ نے 4 مفتیوں کا نام لیا کہ میرے باپ ان کے مسلک پر، ان کے مسئلے میں، ان کے زبان پہ بھروسہ کرنا۔ ان 4 میں کوئی اور نہیں تھا، ان 4 میں ایک نام حضور مفتی شمشاد نثار تھا۔ اب بتائیے ایک مجلس میں حضور تاج الشریعہ نے نام لے کر کے علامہ اختر حسین علیمی اور مفتی شمشاد احمد کا نام لے کر کے دعا کیا کہ مولا ان کو نظر بد سے محفوظ و معمول فرما۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، جس کے لیے نبی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ دعا فرما دے تو پروردگار عالم اس کو دنیا میں ایسا بلند بالا کرے گا کہ جس کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو نظر بد سے محفوظ و معمول فرمائے، ان کے زبان میں تاثیر عطا فرمائے، ان کے خطاب میں تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعہ بد مذہبوں کو راستہ عطا فرمائے اور تمام طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے اور جامعہ
احمدیہ کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.